علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملحدین کی طرف سے بارہا یہ سوال آتا ہے کہ اللہ رب العزت جب ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے، اللہ ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ تو میں ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ملحدین کو تسلی بخش اور تشفی بخش جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور امید کرتا ہوں کہ ملحدین اس ویڈیو کو، اس کلپ کو سنجیدگی کے ساتھ سنیں گے، بغور سماعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد ان کے دل و دماغ میں جو شکوک و شبہات ہیں یا پیدا ہوں گے، ان کو حل کرنے کے لیے، ان کو دور کرنے کے لیے بندے سے رابطہ کریں گے، عاجز سے رابطہ فرمائیں گے۔ محترم و مکرم، اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ لامحدود لامتناہی ذات ہے۔ لامحدود لامتناہی کا مطلب وہ چیز جس کی حد، انتہا یا انجام نہ ہو، جس کا نہ کوئی آغاز نہ کوئی انجام، جو ہمیشہ سے ہے اور کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت جسم سے پاک ہیں، یعنی جس طرح مخلوق کے وجود کے لیے، انسانوں کے وجود کے لیے جسم کے محتاج ہے مخلوق، سر، دھڑ، آنکھ، ناک، کان وغیرہ، یہ عام انسانوں کا جسم ضروری ہے، اللہ رب العزت اس سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت کا نہ سر، نہ دھڑ، نہ ہمارے جیسا اللہ رب العزت کا جسم ہے۔ اور اللہ رب العزت زمان و مکان کی قید سے بھی آزاد ہے۔ جس طرح مخلوق زمانے کے محتاج ہے، زمانے کے بغیر محتاج مخلوق کا وجود نہیں کہ اس زمانے میں ہم ہیں، آئندہ زمانے میں ہم نہیں رہیں گے، پچھلے زمانے میں ہم نہیں تھے۔ جس طرح مخلوق زمانے کا محتاج ہے، اللہ رب العزت زمان سے بھی پاک ہیں، آزاد ہیں، شروع سے اللہ رب العزت ہیں اور ہمیشہ اللہ رب العزت رہیں گے۔ زمان کی قید سے بھی آزاد ہیں اور مکان کی قید سے بھی اللہ رب العزت آزاد ہے، کہ جس طرح مخلوق مکان کی محتاج ہے کہ ہم اب مسجد میں ہیں تو مسجد کے باہر نہیں ہے، جب گھر میں ہے تو آفس میں نہیں ہے، جب آفس میں ہے تو مسجد میں نہیں ہے۔ آدمی مخلوق مکان کی محتاج ہے، اللہ رب العزت اس طرح مکان کے محتاج نہیں ہے، یعنی مکۃ المکرمہ میں اللہ ہے تو مدینے میں نہیں ہے، مدینے میں ہے تو دوسری جگہ پر نہیں ہے۔ اس طرح مکان کی قید سے بھی اللہ رب العزت آزاد ہیں، مکان کے محتاج نہیں ہے اپنے وجود میں، اور اللہ رب العزت تمام مخلوقات سے ماورا ہے۔ جب اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ لامحدود ہے، لامتناہی ہے، طاقتور اللہ رب العزت ہے، تو انسان جو محدود ہے، متناہی ہے، کمزور ہے، تو لامحدود لامتناہی اور طاقتور ذات کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے جو مخلوق کی آنکھوں کو بنایا ہے وہ صرف، اور حواس کو جو بنایا ہے وہ صرف اس دنیاوی کائنات یعنی مخلوق کو دیکھنے کے لیے بنایا ہے، اور اللہ رب العزت اپنی ذات کو مخلوق کو دکھانے کا جو نظام اور سسٹم بنایا ہے وہ دنیا میں نہیں، وہ آخرت میں دکھانے کا سسٹم بنایا ہے۔ عام مخلوق اللہ رب العزت کو، مؤمنین آخرت میں اللہ رب العزت کا دیدار فرمائیں گے۔ دیکھیے محترم حضرات، انبیاء علیہم السلام کو مخلوق کے بالمقابل، امتیوں کے بالمقابل کتنی طاقت ہوتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام میں سے ایک جلیل القدر نبی اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں اور بہت طاقتور تھے۔ وہ پیغمبر اللہ رب العزت کی ایک تجلی برداشت نہیں کر پائے، تو کیا ایک عام انسان پورا دیدار اللہ رب العزت کا کر لے گا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور مختصر سی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا نظر نہ آنا اس کی عظمت اور کمال کی دلیل ہے، نہ کہ عدم وجود کی۔ وما علینا الا البلاغ۔